اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت یا دونوں قسم کی ان کو قبول کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ نظام کو کچھ نہیں کہتے. جی ہاں، زبردست بات کی بابا جی نے، اور یہ عین حق بات ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہے نا، یہ مطلب اگر اس دوسرے لفظوں میں کھل کے کہا جائے، یہ اسلام کچھ جماعتیں ہیں اسلام کا نام لے کر تو اسلام کو خراب کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے اور یہ بتلا کچھ اور رہے ہیں. آگے سنے بابا جی بڑے انکشافات کر رہے ہیں. ظالم کو ظالم نہیں کہتے، قاتل کو قاتل نہیں کہتے، مفسد کو مفسد نہیں کہتے، لٹیرے کو لٹیرا نہیں کہتے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے کو غاصب نہیں کہتے، سب کو جنت میں لے جاتے ہیں. جی ہاں بالکل، بہت ہی حق پر مبنی یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے. دوسرے لفظوں میں یوں اگر سمجھ لیا جائے یا کہہ لیا جائے کہ یہ شیطان کو بھی راضی کیے ہوئے ہیں اور رحمان کو بھی راضی کیے ہوئے ہیں اپنے تئیں، مگر دونوں تئیں یہ جو ہے نا، یہ اپنا بھی بیڑا غرق کیے ہوئے ہیں اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، بلکہ کر دیا ہے. اس لیے ضیاء الحق کے زمانے سے یہ حکمرانوں کا طریقہ ہو گیا کہ آخری دعا میں ضرور جاؤ. لہذا ہیروئن والا، دوسرا تیسرا، سارے کام سود والے سب وہاں موجود ہے کہ اس دعا میں شریک ہو کر جنت میں جائیں گے، پاک ہو جائیں گے. جی ہاں ساتھیوں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ اپنا جنتی بہشتی دروازہ جو مطلب ہمارے یہ جو بریلوی حضرات ہیں ان کے ہاں بھی ایک وہ دروازہ بنا دیا گیا کہ اس کے اندر سے جو گزر جائے گا وہ جنت کو پا لے گا. سمجھ نہیں آتی یار، یہ جنت میں جانا اتنا آسان کیوں بنا دیا گیا ہے؟ یہ شہادت گلفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کیا ہو کیا گیا ہے؟ ان علماء کو مرنا نہیں ہے؟ یہ تو زیادہ دین کو جانتے ہیں یار، ہم تو علی بھی نہیں دین کے جانتے. یہ تو دین پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور لوگوں کو پھر تبلیغ کرتے ہیں. تو جب یہ مطلب دین کو چھپا کر دین کا کام کریں گے، دین کو مطلب یہود و نصارہ کی مرضی کے مطابق بیان کریں گے، تو پھر قوم کا تو بیڑا غرق ہوگا نا یار، ہے نا؟ اگر یہ تبلیغی جماعت یا دعوت اسلامی بھی اپنے وقت کے ظلم کو ظلم کہے، فساد کو فساد کہے، مفسد مجرد فساد کو فساد کہنا آسان ہے، لیکن فاسد کو مفسد کہنا مشکل ہے. سمجھے؟ وقت کے ظالم کو ظالم کہنا یہ بہت مشکل کام ہے. ساتھیوں دیکھیں، اصل میں حقیقت یہی ہے کہ جو علماء حق ہوتے ہیں نا، وہ جب دین پڑھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس دین کی برکت سے ان کا سینہ کشادہ فرما دیتا ہے، تو وہ پھر یقیناً اس بات کی تہ کو جان لیتے ہیں، پہنچ کر اس کو مان لیتے ہیں کہ یار یہ دنیا جو ہے نا یہ ہماری منزل نہیں ہے. تو وہ پھر ممبر و محراب کا حق ادا کرتے ہیں، اور وہ پھر نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کا لحاظ کرتے ہیں، نہ ہی جانبداری سے کام لیتے ہیں. وہ من و عن حق بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے کہ یار ہمیں اتنی بڑی مسند کا جو وارث بنایا گیا ہے، انبیاء کے وارث ہیں ہم لوگ، اور ہم لوگ مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلب دین حق کے بیان کرنے والے جو ہم لوگ مبلغ ہیں، اگر ہم لوگوں نے دین کو چھپا دیا تو روز محشر تو ہمارا بہت برا حال ہوگا، ہے نا؟ تو یہی بات ہے کہ ایسے ہی علماء کرام میں سے ایک مفتی فضل احمد چشتی صاحب ہیں جو من و عن حق بیان کر رہے ہیں. یار ان کے بیانات سنیں، میرے اسی چینل پہ میں نے کافی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. تو یقین کیجئے وہ واحد میں نے عالم دین دیکھے ہیں کہ مجھے دوسرا کوئی ان کا ہم پلہ کیا، مد مقابل کیا، مطلب ان کے دور دور تک بھی ان جیسا حق بیان کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. مگر دیکھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حیات ہیں، زندہ ہیں، حق بیانی فرما رہے ہیں، اور یہی علماء کا حق بنتا ہے کہ وہ حق بیان کر دیں. آگے تبدیلی آتی ہے، نظام بدلتا ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، لیکن دین کو چھپائیں نہ یار، بتلائیں سب کو. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ وہ جسے اقبال فرماتے ہیں طواف و حج کہاں گاماں، باقی بھی اگر ہے تو کیا، کند ہو کے رہ گئی مسلمان کی تیغ بے نیام، ہے نا؟
تو اصل میں ہم لوگوں کو جو آج دین ان جماعتوں طریقوں نے بتلایا ہے نا، وہ اتنا میٹھا، اتنا سوفسٹیکیٹڈ، اتنا وہ جناب وہ بڑی مطلب خوبصورت چاندی کے ورق میں لپیٹ کر اور اوپر پورا مطلب مکھن اور گھی کیا مطلب شیریں بنا کر پیش کر دیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کفار ہم پر مسلط ہیں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو پھینٹی پڑ رہی ہے. اور یقیناً کیجئے پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ نظروں سے گزری، اس نے کہا کہ یار پوری دنیا میں مسلمانوں کو پھینٹی اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کو پھینٹی اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں ہمیں پھینٹی اس لیے پڑے گی کہ ہم مسلمان تھے ہی نہیں. جی ہاں ساتھیو، ان جماعتوں، تحریکوں، تنظیموں کے جو امیر ہیں، جو رفقا ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں تو برباد کر دیا گیا یار، ہماری نسلوں کو برباد کر دیا گیا. ہم لوگ تو کافروں کا جو گلے میں ہمارے طاغوت جو پھندا ڈال دیا گیا ہے، ہم مرنے سے پہلے اپنے بچے کے آگے گلے میں منتقل کر دیتے ہیں، وہ آگے منتقل کر دیتا ہے. یہ تو سلسلہ چلتا جا رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم دین اسلام کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو نہیں جوڑیں گے، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں سے نکالیں گے نہیں اور دین کے اسلام کے ساتھ جوڑیں گے نہیں، یہ کافروں کی عمارت، یہ ان کا سسٹم چلتا رہے گا، قائم رہے گی عمارت ان کی. نماز کی دعوت دینا آسان کام ہے، لیکن قاتل کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھوں کو روکنا یہ مشکل کام ہے. تو جب منکرات سے وہ تعرض نہیں کرتے، اس لیے ان سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو اور بھی کئی لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لو تاکہ ہماری جان چھوٹی رہے.